حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہو رہا تھا شام کی طرف۔ اطلاع ملی کہ شام میں طاعون اور وبا کی بیماری پھیل گئی، اور وبا اور بیماری بھی ایسی تھی کہ بندہ بیٹھے بیٹھے چند منٹ کے اندر ختم ہو جاتا۔ ہم تو کورونا کی بیماری اور وبا کے بارے میں رو رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت وبا کی شکل تھی، بیٹھے بیٹھے چند منٹوں میں ختم ہو جاتا تھا بندہ۔ کئی صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، اور آج بھی جو وہاں جائے تو ابو عبیدہ ابن الجراح کے مزار کے آس پاس بہت سارے صحابہ کے مزارات موجود ہیں، شہداء کے مزارات موجود ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس سلسلے میں دینی حکم کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، مجھے ایک حدیث یاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں، جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، وبائی بیماری پھیل جائے، تو باہر کا آدمی وہاں اندر داخل نہ ہو، باہر سے جانے والا وہاں اندر نہ جائے، اور اندر کا بندہ وہ باہر نہ آئے۔ بس یہ حکم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، فوراً واپس جانے کا ارادہ فرمایا، اور شام جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نے اشکال کیا، اعتراض کیا کہ اے سیدنا عمر فاروق، آپ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے؟ مطلب کہنے کا ان کا یہ تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت آ جائے گی، اور اگر موت لکھی ہوئی تقدیر میں نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو اس کے لائق تھا، آپ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ آپ یہ بات کہے، آپ تو بہت بڑے صحابہ میں ہیں، سمجھدار ہیں۔ اور پھر فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنی سی تدبیر کرو، تدبیر ضرور اختیار کرو۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آیا، مقصد یہ کہ اب ہم شام نہیں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اپنی سی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور اب بھی اگر ہمیں موت آئی تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور یہ جو ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں واپس جا رہے ہیں، یہ بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی گویا اسی کے موافق ہے۔ مسئلہ بتا دیا کہ انسان کو اپنی سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ آیا، جو بھی اللہ کا قضا فیصلہ صادر ہوا، اس پر پھر رضامندی ہونی چاہیے، اس پہ پھر رضا ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضا، رضامندی ہونی چاہیے۔